السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت شریفہ، کائنات کے رب کی آخری تنزیل، آخری کتاب جو اس نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ اس کے 7ویں رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اب اس ناچیز بندے کو عنایت فرمائی۔ رکوع میں صرف 2 ہی آیتیں ہیں، آیت کا سیریل ہے 60 اور 61۔ واقعات وہی چل رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اس قوم کے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، ایسا نوازا کہ آئندہ قیامت تک کسی کو ایسی نوازش کسی پر نہیں ہونے والی۔ آؤٹ آف وے نعمتیں ان پر نچھاور کی اور اس دکھ درد سے ان کو نجات دی۔ جیسے دکھ درد انہوں نے فیس کیا تھا، ایسے دکھ درد اور ایسے ظلم اور ایسے اتیاچار دنیا میں پھر کسی نے آج تک تو نہیں بھوگا ہے۔ کسی قوم نے کسی قوم پر، کسی میجورٹی نے کسی مائنورٹی پر جو ظلم ڈھائے ہوں گے، اس کی پیک اور انتہا کوئی ہو سکتی ہے تو اس کو بنی اسرائیل نے فیس کیا تھا، پہلے سے فیس کرتے آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی فیس کیا، حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد میں جب واپس وہ مدین سے تشریف لائے دعوت کو لے کر، دعوت حق کو لے کر، پھر بھی فیس کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور ستم سے ان کو نجات دلوائی۔ اور اس کے بعد کے واقعات میں یہ آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کا تسلسل چلے آ رہا ہے پچھلے 3-4 مجلسوں سے۔ ان 2 آیات بینات میں ہمارے لیے کیا ڈائریکٹیوز ہیں، کیا اپدیش ہیں، کیا میسیجز ہیں، کیا انسٹرکشنز ہیں، اور کون سی وہ چیزیں جو ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیں، ہمارے ویلیویشنز کو سدھار دیں، ہمارے ڈی ویلیویشنز کو کریکٹ کر دیں، ہمیں انتظام آئے کسی چیز کو سیٹ کرنے کا، چلانے کا سلیقہ ہم میں آئے۔ ان آیتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ڈسکور کریں اور آپ تک کے اس کو شیئر کریں۔ جو واقعات چل رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی فرعون اور اس کی ظالم حکومت سے، اور ان کو دریا کے پار کروایا، اور اسی دریا میں ان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اس کے پوری مائٹ کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ میں۔ اب جب یہ پار آئے تو ڈیزرٹ آف سینائے، صحرائے سینائے میں ان کے ہیبیٹیشن کا، ریہیبلیٹیشن کا ایک اتنا بڑا ایکسوڈس ہوا، انسانی آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی، اس کی سیٹنگ اور اس کو سسٹم کو باقاعدہ سیٹ کرنے کے لیے جو بیچ کے پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں کا انتظام فرمایا، لیکن انسانی ہیبیٹیشن میں ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے واٹر کی، پانی کی۔ سیاسی نعرے روٹی کپڑا اور مکان کے لگا کرتے ہیں، لیکن ہم اگر دیکھیں کتاب اللہ کی روشنی میں تو ان تینوں چیزوں سے زیادہ اہم شے
پانی ہے، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یعقلون، پانی پر زندگی کا آدھار ہم نے رکھا ہے، پانی نہ ہو انسانی ہیبیٹیشن کی امکان نہیں رہتا اس زمین پر۔ اسی لیے آج بھی جتنے شہر دنیا میں بڑے بڑے شہر آباد ہیں، کسی نہ کسی ندی کے کنارے ہیں، پھر زیر زمین اللہ تعالیٰ نے 50 فٹ کا کنواں کھودیں تو پانی کا ایک سٹور اور اس کے چشمے رکھے ہیں، پھر بورنگ کریں تو 200-300 فٹ پہ پانی کے چشمے ہیں، اس سے اندر بھی 2-3 ہزار فٹ نیچے پانی کے چشمے اللہ نے جاری رکھا ہے۔ آدمی ترقی کرتے چلے جائیں گے، سائنس ترقی کرتے چلی جائے گی اور اپنی ضرورت کی چیزیں اسی زمین سے حاصل کرے گی، اس لیے کہ یہ جو مخلوق ہے وہ مینٹ فار دا ارتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں زمین کی انسان کے لیے ڈیزائن دی اور پیدا کی ہیں۔ انسانیت کو یہاں جینے کے لیے ضرورت نہیں، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، باقی سارا سسٹم ویل ڈیولپ ہے اس دنیا میں۔ اتنی کثیر آبادی ہے اور اس کو رزق فراہم کون کرتا ہے؟ ایک اکیلا رب سب کو فراہم کر رہا ہے۔ پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ایک بدنصیبی بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ آسمانی وحی کو ہم پڑھتے ضرور ہیں، سمجھ نہیں پاتے، تو اب مجبوری پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے جو ناممکن ہے۔ اللہ کا کلام، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار کے ترجمے نہیں ہو سکتے اور اس کی وہ اسپرٹ اور وہ اس کی چاشنی، اشعار کی چاشنی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا کلام عرش اعظم سے آیا ہوا ہو اور وہ کوئی بندہ اس کا ترجمہ کرے تو یہ ساری چیزیں کتنی ڈائلیوٹ ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی محنت کر کے اس لینگویج کو سیکھ لیا جائے، جس کو ہم بتا چکے ہیں کہ عربی زبان ایک الگ شے ہے، یہ تو عربی مبین ہے، اس کو عربی مبین فرمایا۔ عربی زبان جو دنیا میں بولی جاتی ہو وہ ایک الگ شے ہے جو انسانوں کی زبان ہے، یہ تو عرش اعظم سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس کی عربی عرشی ہے اور ہماری دنیا کی جو عربی ہے وہ فرشی ہے۔ یہ فرق ہمیشہ اس کے اندر میں رہے گا۔ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذہن پر یہ وحی اور کلام اور عرش اعظم سے آئی ہوئی چیز، تنزیل، اس کا اثر ان دو آیتوں کا ایک انسان کے ذہن پہ جو پڑتا ہے اس کو اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے، اس کے استعان کے طلبگار ہیں، اور جو بھول چوک ہو جائے اس کے لیے معافی کے بھی طلبگار ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو اس چٹان پہ یا اس پتھر پہ مارو، اس پتھر سے 12 چشمے، 12 اسپرنگز پھوٹ نکلے۔ انسانوں کے ہر گروپ نے اپنے پانی حاصل کرنے کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ ہم نے حکم دیا کنزیوم کرو نعمتوں کو اور یہ پانی کو استعمال کرو، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے پروویژنز کو، لیکن یاد رکھنا زمین میں ادھم نہیں مچانا۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم نے حضرت موسیٰ سے یہ فرمائش کی کہ ہمیں ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں آتا، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے آپ کے رب سے کہ وہ نکال کے دے ہمیں اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، اس کا ویجیٹیشن، اس کی ککڑیاں، اس کا گیہوں، اس کی مسور اور اس کی پیاز۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہارا یہ ارادہ ہے کہ بہتر چیز کو ہلکی چیز سے بدلو؟ گیٹ ڈاؤن ٹو ایجپٹ، جا اترو مصر میں، بے شک تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کی تم فرمائش کر رہے ہو۔ اور اس طرح کی نازیبہ فرمائشوں کی بدولت ان کے اوپر ذلت اور مسکینی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور یہ ان کی درگت اس لیے بھی بنا کرتی تھی کہ بار بار اللہ کی نشانیوں کی ناشکری یا نافرمانی کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے جس کا انہیں کوئی سرے سے حق ہی نہیں تھا، اور اس لیے بھی کہ بار بار نافرمانیاں اور بار بار حد سے گزر جاتے تھے۔
یہ کچھ اس کی ترجمانی ہوئی. اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ڈائریکٹیوز کیا ہیں. اس میں اس طرح سے دیکھیں گے کہ پرسنل ڈائریکٹیو کیا ہو, خاندانی ڈائریکٹیو کیا ہو, قومی اور نیشنل لیول کے ڈائریکٹیوز کیا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی ہوگی پانی کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اوجز دیا کہ ان کی جو لاٹھی تھی اس کو ایک چٹان یا پتھر پر اسٹرائک کریں. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اس میں 12 چشمے 12 اسپرنگز پھوٹ نکلے. یہ جو 12 کیوں نکلے, ایک سے بھی ایک بڑے پائپ سے یا بڑے ندی سے یا کسی اور سورس سے بھی ہو سکتا تھا. دراصل یہ چیز مد نظر رہی ہوگی اور ہمیں بھی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو سوشل سسٹم چلا کرتا ہے اس میں انڈر کرنٹس جو چلتے رہتے ہیں اس کا لحاظ کر کے پالیسی بنائی جائے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے پلاننگ کی جائے. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا, یہ سب ہم قرآن شریف سے آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ مصر میں آباد نہیں تھے. مصر میں بھی حضرت یوسف کے زمانے میں یہ پورا کا پورا خاندان کنعان سے, اس کو کنعان بھی کہتے ہیں, ایک گریٹ میسوپوٹامیا کے بارڈر کا ٹاؤن تھا. وہاں سے اناج کی قلت کی وجہ سے اور پھر حضرت یوسف کے وہاں اناج کے منسٹرز کے عہدے سے بھی آگے بڑھتے ہوئے جب وہ بادشاہ بنے مصر کے, یہ پورا خاندان یہاں سے ہجرت کر کے مصر آیا. اور وہ رولنگ ایلائٹ تھے, وہ دین انہوں نے پھیلایا ہوگا. اور یہ تھے 12. یہ 12 کی گنتی ہمارے پاس میں نہیں ہے. جو بھی معلومات ہم دے رہے ہیں الحمدللہ کتاب اللہ سے دے رہے ہیں. سورہ یوسف کی آیت میں فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا اور جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد سے کیا, اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ 11 کوکبا, 11 ستارے اور سورج اور چاند. یہ 11 بھائی پلس حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان, ایک 12. اور ہم پوری سورہ یوسف میں یہ بھی انداز لگا رہے ہیں, بلکہ انداز نہیں لگا رہے ہیں, ہمیں یہ معلومات مل رہی ہے کہ ان 12 بھائیوں میں انڈر کرنٹس تھے. انڈر کرنٹس کو اس سے الجھنے کی جگہ یا اس کو پوائنٹ آف آرڈر بنانے کی جگہ یا اس کو ایشو بناتے ہوئے کوئی تحریک چلانے کی بجائے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ سوشل سسٹم کے اندر وہ انڈر کرنٹس کا لحاظ کرتے ہوئے پلاننگ ہو. اور یہ پلاننگ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ 12 الگ الگ چشمے رب تعالیٰ نے جاری فرما دیے تاکہ وہ انڈر کرنٹس کی وجہ سے کوئی ٹینشن وہاں پیدا نہ ہو. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. ہر طرح کے گروپ آف پیپل نے, اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور آنے تک کے سینکڑوں سال کا عرصہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ 12 خاندان کثیر تعداد میں ہو گئے ہوں گے اور ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں پہنچتی ہوگی. ہر طرح کے گروپ آف پیپل نے اپنے پانی حاصل کرنے کے مقام کو جان لیا اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کلو وشربو من رزق اللہ. یہ تمہارے ڈرنکس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا صاف اور شفاف پانی کا, اور تم پر من اور سلوہ کی نعمت اتار رہا ہے, اس کو کنزیوم کرو. یہ اللہ کی طرف سے پروویژنز ہیں تمہارے لیے. مگر ایک بات کا خیال رکھنا, زمین میں ادھم نہیں مچانا, زمین میں فساد نہیں مچانا. لفظ فساد قرآن شریف کا ہی لفظ ہے اور اس کے بڑے وائڈ معنی ہوتے ہیں. ہم اس کو بہت لمیٹڈ سینس میں, رائٹ کے سینس میں ہم فساد کو لیتے ہیں, حالانکہ اس کے معنی کافی گہرے ہیں اور کافی سینونیمز یا مترادفات اس سے جڑے ہوئے ہیں. کسی چیز میں ڈسٹربنس پیدا کر دینا, کسی سسٹم میں ڈسٹربنس پیدا کرنا, کسی علاقے کو ڈسٹرب کر دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کے لیے ہمیں 3 آیتیں ابھی ذہن میں آتی ہیں. کئی جگہ کئی آیتوں کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یحب الفساد. اگر پازیٹیو کوئی کام کیا جانا ہے اس کے ابھی وے پازیٹیو چاہیے, نیگیٹو وے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کسی نیگیٹو سے آج تک کوئی نیگیٹو کبھی نہیں سدھرا اور وہ کبھی سدھرے گا بھی نہیں.
اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیگیٹو اور پازیٹو کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، کسی بھی نیگیٹو کو ہٹانے کے لیے پازیٹو چیز کو ہی لانا ہوگا. گندگی کبھی بھی گندگی سے صاف نہیں ہوگی، گندگی کو صاف کرنے کے لیے پاکیزہ پانی چاہیے. یہ اصول ایسا ہے کہ ٹل نہیں سکتا. ہم چاہیں کہ مغرب سے سورج کو نکال لیں، ناممکن ہے. یہی اصول چلتے رہیں گے. ہمیں اپنی سوچ کو بنانا ہوگا کہ کوئی بھی نیگیٹو کسی نیگیٹو سے آج تک نہیں سدھرا، اور جب بھی نیگیٹو کے سامنے نیگیٹو کو استعمال کیا جائے گا تو فساد ہوگا، زمین ڈسٹرب ہوگی، علاقے ڈسٹرب ہوں گے، انسانیت کی بے حرمتی ہوگی، انسانیت لوٹے گی، پٹے گی، قتل ہوگی. سوچ صحیح ہونا چاہیے. اگر منزل ہماری صحیح ہے، اس کے ذرائع بھی صحیح ہونا چاہیے. حج کو اگر مجھے جانا ہے تو پیسہ بھی میرا حلال کا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ اشیاء ہے. جو کام کرنے ہم جا رہے ہیں اس کے ذرائع اور اس کے وسائل اور اس کے اسباب بھی صحیح چاہیے. تو واللہ لا یحب الفساد، ڈسٹربنس اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں. یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی. ایک طویل آیت ہے، اس کے آخر میں آ رہا ہے اور بڑا زبردست اس میں مضمون بیان کیا گیا ہے. جب وہ آیت ہماری زیر تلاوت آئے گی ہم ضرور اس پر اللہ کی توفیق سے کچھ بات کریں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، زمین کو اس کے سدھار کے بعد بگاڑنے کی کوشش مت کرنا. زمین میں ادھم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کسی کا تکبر پسند نہیں، کسی کا گھمنڈ پسند نہیں، کسی کا فخر پسند نہیں، کسی کا گرو پسند نہیں. کس چیز پہ گرو کروں میں؟ کون سی چیز میری اپنی ہے؟ زندہ ہوں اس پر بھی گرو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی نے مجھ میں زندگی ڈالی ہے، جب چاہے تب چھین لے. جو کچھ دکھائی دیتا ہے، اعضاء ہو، بدن ہو، خوبصورتی ہو، علم ہو، دولت ہو، کوئی بھی شے، کون سی ایسی شے ہے جو میری اپنی ہے؟ ہر شے پہ غور کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ کسی کی دی ہوئی ہے. کرائے کے مال پہ اترانا کیوں، اور کرائے کے مال پہ فخر کرنے کی صورت کیا؟ قرآن شریف سے جب ہمارا ڈیولپمنٹ ہوگا تو ہماری سوچ میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایک زبردست فرق پڑے گا. یہاں تک کہ فرق پڑے گا کہ انوائرنمنٹ میں کس طرح انوائرنمنٹ فرینڈلی بن کر ہم کو رہنے کا حکم قرآن شریف دیتا ہے. یہاں تک کہ ہمیں حکم ملے گا کہ ٹریفک کے آداب کیا ہیں. یہاں تک کہ انشاءاللہ ہم کو احکامات ملیں گے کہ ٹریفک سگنل پر کیا کرنا ہے، بشرطے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ ویسی بنا دے کہ کتاب اللہ میں کیا فرمایا گیا. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے. جب ہم ہمارا کہتے ہیں، میں اس کے معنی میرا ہوا کرتا ہے، لفظ میرا زبان پر نہیں چڑھتا. میرا اپنا اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے، دماغ سے، اخلاق سے، سوچ سے، کردار سے، اسٹائل سے، ایٹیٹیوڈ سے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. صرف جیب کی ترقی ہو جائے معاملہ نہیں بنتا. یہ تو ایک آئٹم ہے، جیب صرف ایک آئٹم ہے. بہت ساری آئٹمز ہیں، ہر ایک میں ترقی ہونی چاہیے. تو جو بات ہم نے آپ سے کہی، انوائرمنٹ فرینڈلی یا ٹریفک کے اصول، رب تعالیٰ 31 نمبر کی سورت شریفہ میں فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی رفتار میڈیم رکھ اور اپنی آواز کو دھیمی رکھنا. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھے کی مثال دے کر سمجھائی. شور مت مچانا. شور بھی ایک گندی شے ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس سے آخرت میں اس کی کیئر نہیں ہوگی. جو کچھ اس زمین پر ہم کرتے ہیں اس کے ہم جواب دار ہیں آخرت میں. ٹریفک جام اگر ہماری وجہ سے ہوتا ہے اور سائرن بجاتی ہوئی کوئی ایمبولنس کسی مریض کو لے کر جا رہی ہے، اس مریض کے جو دکھ درد ہیں ہماری وجہ سے وہ ایمبولنس ٹریفک میں آگے نہیں جا سک رہی ہو، اس کا بھی حساب ایک دن ہونا ہے. اتنا مجھے معلوم ہے. چھوڑ دیں، وہ معاف کر دیں رب تعالیٰ، وہ بات الگ ہے. لیکن میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، خود سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بتاؤں کہ اس کا بھی تجھے حساب اور جواب دینا ہے ایک دن.
پھر اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیے کیئرلیس نہ رہیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی کہیں حساب ہو جائے گا، اور لگتا تو مجھے کتاب اللہ میں یہ کہ ہوگا، اگر ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ پچھلی آیتوں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ اس صحرائے سینا میں، صحرا کے اندر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ اس صحرا کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کا انتظام فرمایا تھا۔ کب اترتا تھا، کس شکل میں اترتا تھا، کتنا اترتا تھا، یہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے تو اس واقعے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس کی طرف میری توجہ ہے کہ ایک اسپیشل انتظام یہ ہوا، اور اس سے پہلے ایک واقعہ گزر چکا ہے کہ دشمن کو ڈبایا اور ہم کو بچایا، اتنا زبردست ہم پر میں رحمت فرمائی۔ دوسرا انتظام من اور سلوہ کا، اور ایک تیسری فرمائش یہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک وقت تھا کہ ایسے گندے ظلم پر صبر کیا جا رہا تھا، اور ٹارگٹ تھا آزادی مل جائے، آزادی مل جائے۔ آزادی اللہ نے دلا دی، فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے آزادی دلا دی، اور آزادی کا یہ مس یوز ہونا شروع ہوا کہ فرمائشی پروگرام چالو ہو رہے ہیں۔ ایک وقت وہاں یہ تھا کہ 2 وقت کی روٹی بھی عزت سے نہیں مل پا رہی تھی، اور ایسے ظلم اور ستم ہو رہے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ایسی ظالم حکومت سے نجات دی، آزادی تم کو دی، تو فرمائشی پروگرام شروع ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ابھی آزادی کے متحمل نہیں ہیں، وہ مزاج قوم کا تیار نہیں ہوا کہ آزادی کی متحمل ہو سکے۔ ایک نئی فرمائش سامنے رکھ دی، اور وہ فرمائش کو بھی غور کریں تو ایک عجیب طرح کی فرمائش ہے۔ ایسی فرمائش نہیں ہے کہ ہمیں مسور اور پیاز اور ہمیں سلاد اور یہ چیزیں ہو۔ جب من اور سلوہ اتر رہا ہے تو ککڑی اور پیاز بھی نہیں اتاری جا سکتی کیا؟ بہت سمپل لاجک ہے یہ فرمائش دے دی جاتی کہ من اور سلوہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی آئٹم ہو، بریانی کی بھی فرمائش کی جا سکتی ہے کہ بریانی اتاری جائے، فلاں دن بریانی ہو، فلاں دن کھچڑا ہو، فلاں دن یہ ہو، سب ہو سکتا تھا۔ لیکن ڈیمانڈ کون سی ہے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، یہ آسمان کا نہیں چاہیے۔ تنبت الارض، زمین جو اگاتی ہے، کیا اگاتی ہے زمین؟ بقلہا، اس کا بقالہ، عربی میں آج بھی بقالہ گروسری کو کہتے ہیں۔ ویجیٹیشنز، زمین کے ہا ہے، سب کے ساتھ ہا، قصہ ہے ہا، فو میں ہا، ادا سے ہا، بسل ہا، یہ ساری کی ساری ضمیریں جا رہی ہیں زمین پر۔ زمین کی ککڑی چاہیے، زمین کے گیہوں چاہیے، زمین کی مسور، زمین کی پیاز۔ بعد کا جو جملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ آزاد قوموں کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ان کی فرمائش کا انجام کیا ہے، کس چیز کو مانگ رہے ہیں، کون سی شے قیمتی ہے اور کون سی شے لیس قیمتی ہے، کون سی اعلیٰ ہے کون سی ادنا ہے۔ مزاج وہ بنتا نہیں ہے۔ صحیح سوچ ہو ایک آزاد انسان کی، صحیح فکر ہو ایک آزاد معاشرے کی، تو اپنے بھلے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے کہ کس میں میرا بھلا ہے اور کس میں میرا برا ہے۔ یہ مانگا جا رہا ہے زمین کا سامان، اور من اور سلوہ آ رہے تھے آسمان سے۔ تو حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بڑھیا چیز کو ہلکی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اہبتوا مصرن، یہ افرمیٹیو یا آرڈرلی جملہ بنتا ہے اتنا، یہ اللہ کا قول ہے، قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے قول کو دہرایا جا رہا ہو تو مجھے پتہ نہیں۔ اہبتوا مصرن، گیٹ ڈاؤن، نیچے جاؤ، مصر میں سب چیز ملے گی، گیہوں اور مسور اور پیاز اور دال اور یہ اور وہ سب ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون کے ظلم اور استبداد اور اس کی بے عزتی اور بے حرمتی بھی وہی ہے۔ جس فرمائش کو تم کر رہے تھے یہ فرمائش پوری کی جا سکتی ہے، مصر میں تو کھا ہی رہے تھے جیسی بھی تھی،
اتنا بھول گئے. قومیں بھول جاتی ہیں کہ اللہ کے اسپیشل کرم اس کے ساتھ کیا ہوا. انسانوں کا بھی معاملہ ہے, فرد کا بھی. جب فرد کی میں بات کرتا ہوں تو آپ سے میں کبھی الگ نہیں ہوں, مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی اس کی کیئر نہیں ہوتی. کبھی کیئر ہوئی ہے کہ 2 ہاتھ اور دونوں میں 5 انگلیاں دی ہیں, اس پر کبھی شکرانہ ادا کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا وی ڈیزرو اٹ. ٹیکن فار گرانٹیڈ ایک لفظ ہے عربی میں, ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے بھی, سب کو ہوتی ہیں 5 انگلیاں 2 ہاتھ, اس میں کون سی نئی بات ہے؟ شکر ادا کیا کسی نے؟ جو چیز پاس میں ہوتی ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتا, نہ انسان, نہ قومیں, نہ نیشن. جو ہے اس کو تو سمجھتے ہیں کہ وی ڈیزرو دس اینڈ اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ. نئی فرمائشیں چالو ہوتی ہیں. یہ مزاج اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ ناشکری کا مزاج ہے. شکر کا مزاج یہ ہے کہ جو پاس میں ہے اس پر شکر ادا کرے. پانی پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, آدھا گلاس رکھا پڑا ہے, آدھا گلاس ہے یہ جملہ شکر والا ہے, اور آدھا گلاس خالی ہے یہ ناشکری کا جملہ ہے. یہ دونوں سوچ میں فرق. حالانکہ بات دونوں صحیح ہے, دونوں پر خدا کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, اور خدا کی قسم کھا کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے. سوچ کا فرق ہے. سوچ جا رہی ہے خالی پر, وہ آدھا ہے اس پر شکر کا جذبہ نہیں آ رہا ہے. اس طرف آنا چاہیے ہم نے. بات ہماری کتنی بھی صحیح ہو, فرمائش ہماری کتنی بھی صحیح ہو, اس کو کراس چیک یہ کرنا چاہیے کہ شکر میں جاتی ہے, ناشکری میں جاتی ہے. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم, گو بیک ٹو مصر. تم نے جتنی فرمائش کی تھی سب وہاں موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں لگی تھی اتنی جلدی بھول گئے. یہ بے عزتیاں, بے حرمتیاں, ذلت, نکبت, یہاں تک کہ ظلم کی انتہا کے نوزائیدہ بچہ آج ڈیلیوری ہوئی ہے بیٹے کی, ماں کو پتہ نہیں کہ کس گھڑی گورنمنٹ کے حکام آئیں گے اور یہ بچے کو قتل کر کے چلے جائیں گے. یہ کوئی ظلم تھا؟ ایسا نیکڈ ظلم. اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. کیسی مدد فرمائی؟ ایسی مدد فرمائی کہ دشمن کو ختم کر دیا, نیست اور نابود کر دیا. اور پھر اچانک اس ایریا میں جب آئے ہو تو اسپیشل ارینجمنٹ ہیں, سب بھول گئے, اور ایک فرمائشی پروگرام چالو ہوا. انسان کا معاملہ جب یہ فرمائش پہ اترتا ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. حل من مزید, آنے دو آنے دو. ایک حدیث شریف اس وقت یاد آ رہی ہے جس کی عربی مجھے یاد دیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب حدیث شریف پیش کرتا ہوں تو عربی پہلے پڑھتا ہوں, اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہوگا وہ عربی میں فرمایا ہوگا, اردو میں تو نہیں فرمایا ہوگا. اردو تو ہمارے ہندوستان کی زبان ہے اور ابھی 300 سال پہلے ہی اس کا جنم ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ عربی پڑھی جائے, پھر حوالہ دیا جائے کہ حدیث کی کس کتاب سے میں نے اس کو پڑھا ہے, تاکہ لوگ چیک بھی کریں کہ کہیں ہم کوئی بات تو چلا نہیں دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک معروف حدیث ہے, عام حدیث ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم اس وقت اس کا حوالہ نہیں پیش کر سک رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے, صحابہ آپ کے آس پاس تھے, آپ نے, اور احد کا پہاڑ وہاں سے دکھائی دے رہا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی اسے سونا دے دیا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ دوسرے کی کوشش کرے گا, دوسرے کی لالچ کرے گا, دوسرے کی فرمائش کرے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسرا بھی دے دیں تو کہیں گے پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا, تیسرے کے لیے کوشش کرے. اخیر میں صحابہ نے عرض کیا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیٹ کب بھرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی مٹی جب اس کا پیٹ پھٹے گا اور اس میں قبر کی مٹی جائے گی تب اس کا پیٹ بھر جائے گا. کہے گا بس یہ فطرت ہے. اور جب یہ قرآن شریف اور حدیث شریف میں انسان کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو اس سے میں الگ نہیں کر سکتا. میں خود انسان ہوں. یا ایھا الناس سے جتنی بھی آیتیں آئیں گی وہ مجھ سے بات کرتی ہیں. یا بنی آدم سے جتنی بھی آیتیں آئیں گی مجھ سے بات کرتی ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق بھی دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے جتنی بھی آیتیں آئیں گی مجھ سے بات کرتی ہیں. جب میرا نام لے کے کہا جا رہا ہو, کون کہہ رہا ہے؟ عرش عظیم کا مالک کہہ رہا ہے, تو میرے کان تو کچھ پھڑکنے چاہیے, جاگنے چاہیے کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے. اب یہ فرمائش تھی, اس کے جواب میں فرمایا کہ گو بیک ٹو مصر, ایجپٹ.
وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. ایسی بیجا فرمائشیں اور ایسی ناشکریاں ابھی کچھ دن نہیں گزرے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا عرصہ گزرا ہوگا، 2-5 سال بھی پکڑ لیا جائے تو یہ کوئی پرانی بات نہیں ہو گئی کہ ایسے ظلم سے ادھر اللہ تعالیٰ نے آزادی کی سانس عنایت فرمائی ہے اور یہاں سے فرمائشی پروگرام پبلک کے شروع ہو گئے، اور پبلک جو ہے پیش کر رہی ہے حضرت موسیٰ کو، جنہوں نے لیڈ کر کے ان کو ایک گریٹ ایکسوڈس میں اس ظالم بادشاہ اور ظالم حکومت اور ظالم میجورٹی کے پنجے سے اس مائنورٹی کو لے کر یہاں آئے ہیں، ان کے ساتھ یہ فرمائشی پروگرام شروع کر دیا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوپ دی گئی، چپکا دی گئی ان پر ذلت. ذلت کے معنی آپ کو معلوم ہے، بے عزتی الگ چیز ہوتی ہے، ذلت الگ چیز، اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے. والمسکنہ، مسکینی، محتاجی. وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ایسی ایسی ناشکری اور ایسی ایسی فرمائشوں کی وجہ سے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں یا جو اسپیشل فیور اس نے ہم پر کیا ہو، چاہے مجھ پر، چاہے میرے خاندان پر، چاہے میرے علاقے پر، چاہے میرے شہر پر، چاہے میرے ملک پر، اس کو میں کبھی نہ بھولوں اور بیجا فرمائشیں بند کروں. یہ لالچ، ہوس میرے اندر میں نہیں اٹھنی چاہیے. جو برے حالات تھے، اگر وہ برے حالات کو یاد نہیں رکھوں گا، آگے کے پلاننگ نہیں کر سکتا میں. ایک سیف پلاننگ کبھی نہیں ہو سکتی کہ کن خطرات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی، اور جو کچھ دے رہا ہے اس پر شکر کی کیفیت ہو. سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ اوپن اناؤنسمنٹ ہے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ مزید دوں گا، ناشکری کرو گے تو سزا بھی بہت شدید دوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ سوچ میری صحیح بنے، سٹائل میری صحیح ہو جائے، جو ہے اس پر شکر کا جذبہ آئے، بیجا فرمائشوں سے میں رکوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کروں، ہر ایک نفس پر، ہر ایک شخص پر، ہر ذی روح پر، ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے اتنے کرم اور اتنے احسان ہوا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تم اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ایک ایک آدمی پر اللہ نے نچھاور کی ہے. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کاغذ پین لے کے ذرا لکھنا تو شروع کیجئے. کب سے مجھ پر یا آپ پر احسان ہوئے چلے جا رہے ہیں، کب سے اور کب تک اور کتنے ٹائم تک. ایک ایک سانس کا میں اس کا محتاج، اناج کے ایک ایک دانے کا میں اس کا محتاج، پانی کے ایک ایک قطرے کا میں اس کا محتاج. اس کے بعد بھی ناشکری. اتنا دینے والا رب ہے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سے، بلکہ ہم سب دعا کرتے ہیں، ہمیں شکر کی کیفیت اور جذبہ پیدا فرما دیجئے. اللہ ہمیں ناشکری سے بچائیے. اللہ جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہیں اس کی قدر کرنا ہم سیکھیں، اور اس کے لیے آپ کی حمد اور آپ کی سبحان بیان کرنے کا ہم میں سلیقہ ہو کہ وہ صرف زبان سے ادا نہ ہو بلکہ ہمارے کریکٹر میں یہ جھلکنا چاہیے کہ کسی کا مشکور ہے. یا اللہ ہمیں ناشکری سے بچائیے، نافرمانی سے بچائیے، ہمارے سیئات کو معاف فرما دیجئے، ہمارے حسنات حالانکہ بہت کم ہیں آپ قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.